یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی، باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مادی حالات کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ تلے تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک دن میں اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا جہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور میں اپنے اس دوست کے مشوروں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں ہی باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنے مالی مشکلات اس کے سامنے رکھے۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر دو، اور اس سے تمہاری تنخواہ میں برکت آئے گی۔ جس سے سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، اس نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دیں۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4,000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی آسان۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہوں کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کی بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی کر دیتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے بھی پرافٹ ملتا، میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور کرتا۔ اب میں آپ کو چند ایک اصول بتاتا ہوں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور خیر و برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقہ کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ تھوڑا بہت جتنا ہو سکے کچھ رقم صدقہ کے لیے ضرور مختص کریں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت اور لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کے سبب بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ صدقہ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالح میں افضل عمل ہے، اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہوگا۔ صدقہ قیامت کی ہولناک خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور
سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور بھی شریک ہے۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کے مخلوق بہت محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس تحریر کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی لوگ آپ کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ اس جہان میں رہیں یا نہ رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔